بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے ان الربا وان کثر فان عاقبتہ تصیر الی کل۔ مشکل الفاظ کے معنی: الربا زیادتی، سود، کل بابزارہ با سے کم ہونا، عاقبہ ہر چیز کا آخر۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بے شک سود سے حاصل شدہ مال خواہ کتنا ہی ہو مگر آخر کار اس میں کمی آ جاتی ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: سودی مال میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی اور وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بہرحال سود ایک اجتماعی برائی کو جنم دیتا ہے۔ سود کے نتیجے میں معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، امیر تو امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مال چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتا ہے اور پورا معاشرہ افلاس اور محتاجی کا نمونہ پیش کرنے لگتا ہے۔ سود خور اپنے مال سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے اور اس فکر کی وجہ سے وہ اس کو خرچ بھی نہیں کرتا۔ سود کا مال انجام کے لحاظ سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مصائب، مشکل و مصیبتوں کا آ جانا۔ نمبر 2، مال سے برکت کا اٹھنا۔ نمبر 3، چند لوگوں کے پاس مال جمع ہو جانا اور پورے معاشرے کا پریشان ہونا۔ اس لیے ہم سب کو سودی معاملے سے بچنا چاہیے، کیونکہ سودی معاملے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: ان حروف مشبہ بالفعل، الربا اس کا اسم، خبر اس کی محذوف ہے۔ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان کثر فعل، مستتر ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ شرط، اس کی جزا محذوف ہے یعنی فہو قلیل، اس کی جزا ہے، شرط جزا مل کر جملہ خبریہ ہوا۔ ان حروف مشبہ بالفعل، عاقبت مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ان کا اسم، تصیر فعل، مستتر ضمیر فاعل، الی حرف جار، کل مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے ان الغضب لا یفسد ایمان کما یفسد الصابر العسل۔ مشکل الفاظ کے معنی: الصبر بمعنی ایلوا، العسل بمعنی شہد۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بلا شبہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کرتا ہے جیسے کہ ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: حدیث مبارک میں غضبہ کا لفظ آیا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ غصہ ہے۔ غصہ اس طبعی کیفیت کا نام ہے جو طبیعت و مزاج کے خلاف آنے والے باتوں پر انسان کو برآگیختہ کرے اور انتقام لینے پر اکسائے۔ اسی وجہ سے غصے میں انسان کا چہرہ سرخ اور رگیں پھول جاتی ہیں۔ غصے کی حالت میں شیطان انسان پر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے ایسے کلمات نکلواتا ہے جو بسا اوقات اس کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں یا کم از کم اس کے کمال ایمان یا نور ایمان کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا جس طرح شہد کتنا اچھا اور شیریں ہوتا ہے مگر ایلوا اس کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح ایمان میں بھی شیرینی اور مٹھاس ہے مگر غصہ اس کو خراب کر دیتا ہے۔ شریعت میں غصے کے دو قسم کے علاج آتے ہیں، ایک تو باطنی ہے اور دوسرا ظاہری۔ باطنی یہ کہ یہ تصور کرے قسمت میں اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بے وقوف اور احمق چاقو یا چھری پر غصہ کرے کہ تو نے مجھے کیوں کاٹا۔ دوسرا یہ کہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کا غصہ کتنا شدید ہوگا مگر وہ اپنے بندے کی نافرمانی کو کتنا معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے، تو میں تو اس معمولی سی بات پر غصہ کرتا ہوں۔ اس کا ظاہری علاج یہ ہے، پہلے یہ کہ وضو کرے، دوسرا یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے،
تیسرا یہ کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: ان حروف مشبہ بالفعل: الغضب ان کا اسم، لا یفسد فعل، مستتر ضمیر فاعل، ایمان مفعول، کاف حرف جار، ما مصدریہ، یفسد فعل، الصابر فاعل، العسل مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر باتاویل مصدر ہو کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لیفسد فعل کے، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے: ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ مشکل الفاظ کے معنی: فجور بمعنی جھوٹ بولنا، فاجرہ باب ناصرہ سے جھوٹ بولنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بے شک سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: اس حدیث مبارک میں دو اہم صفتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پہلی صفت ہے سچ بولنا اور دوسری صفت جھوٹ بولنا۔ سچ کے اچھے ہونے پر سب ہی متفق ہیں۔ سچ بولنے پر اس حدیث میں یہ انعام بتایا گیا ہے کہ سچ جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، بخلاف جھوٹ کے وہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ حدیث مبارک میں الفاظ یہ ہیں: الصدق بر، کہ سچائی نیکی ہے، یعنی تمام نیکیوں کی اصل اور بنیاد، اس کی برکت سے برائیاں خود بخود اس سے چھوٹتی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں گناہوں کو چھوڑ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یعنی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو برائیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جھوٹ کے برا ہونے پر بھی سب متفق ہیں کہ جھوٹ پر وعیدیں اس حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ جھوٹ جہنم کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں الفاظ ہیں: الکذب فجور، جھوٹ بولنا، یہ دوسری برائیوں کے لیے اصل ہے اور بنیاد ہے، اور اس سے آدمی برائیوں میں خود بخود پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو باقی برائیوں سے بھی بچتا چلا جائے گا۔ یہ حدیث بھی پورے دین کا خلاصہ ہے، اس کو بھی جوامع الکلم فرمایا گیا ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: ان حروف مشبہ بالفعل: الصدق اس کا اسم، بر خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان حروف مشبہ بالفعل: البر اس کا اسم، یہدی فعل، مستتر ضمیر فاعل، الی الجنۃ یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے محذوف فعل کے، محذوف فعل اپنے متعلق سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان حروف مشبہ بالفعل: الکذب اس کا اسم، فجور خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان حروف مشبہ بالفعل: یہدی فعل، مستتر ضمیر اس کا فاعل، الی النار جار مجرور مل کر فعل محذوف کے متعلق ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے: ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال۔ مشکل الفاظ کے معنی: عقوق عقہ باب ناصرہ سے والدین کی نافرمانی کرنا، الامہات بمعنی مائیں، وعدہ باب زاربہ سے زندہ درگور کرنا، منع باب سامیہ سے محروم کرنا روکنا، اضاعہ ضائع کرنا باب زاربہ سے بمعنی تلف ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور بخل کرنا اور قیل اور قال کرنا اور سوال کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا۔ حدیث مبارک کی تشریح:
اس حدیث مبارک میں انسان کو 6 کاموں سے منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، ماں کی نافرمانی کرنے سے۔ یہاں صرف ماں کا ذکر کیا ہے، باپ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے، یا پھر ماں کمزور ہوتی ہے، معمولی سی پریشانی بھی برداشت نہیں کر سکتی، باخلاف باپ کے وہ بہت کچھ برداشت کر جاتا ہے، اس لیے ماں کا زیادہ خیال کیا جائے، یا یہ کہ ماں کے ذکر میں باپ بھی داخل ہے۔ دوسرا کام جس سے اس حدیث مبارک میں منع فرمایا گیا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ یہ اسلام سے پہلے کی رسم تھی، شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے اور کہا کہ لڑکی آر کا باعث نہیں ہے بلکہ برکت کا باعث ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ لڑکی کو آر سمجھتے تھے، اس لیے اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر عورت کو یہ حق دیا کہ عورت جو ہے یہ آر کی چیز نہیں ہے بلکہ عورت برکت کی چیز ہے۔ تیسرا کام جس سے حدیث مبارک میں منع فرمایا گیا ہے، مال کو صحیح خرچ نہ کرنے سے، کیونکہ بخل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ حدیث عام ہے، صرف مال میں بخل مراد نہیں ہے بلکہ ہر چیز میں یہ بخل ہو سکتا ہے، وہ افعال میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اقوال میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا نہ وہ افعال میں بخل کرے، نہ اقوال میں، نہ کردار میں، کیونکہ وہ اس بخل کی وجہ سے لوگوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا، اس لیے بخل میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 4 جس سے حدیث مبارک میں منع فرمایا گیا ہے، وہ قیل اور قال سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بے فائدہ بحث میں لگانا، کہ چند آدمی ایک جگہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں اور غلط سلط واقعات اور فضول و لغویات باتوں میں مشغول ہوں، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 5 کثرت سے سوال کرنے سے بھی منع فرمایا، کہ بعض لوگ جو ہے اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، تو اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے سوال کرنا اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح کسی کے احوال کے بارے میں بہت زیادہ تجسس کرے تو یہ بھی منع فرمایا ہے۔ یہ خطاب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال مت کرو، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی منع فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو مت پوچھو بہت سی ان چیزوں کے بارے میں، اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو تم کو بری لگے۔ چھٹی چیز جس سے حدیث پاک میں منع فرمایا ہے وہ ہے مال کو ضائع کرنا۔ مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ مال کو ضائع کرنا بھی عام ہے، فضول خرچی کر کے مال کو ضائع کرنا، یا دوسرا کہ مال کو آگ یا پانی میں بہا دینا یا آگ لگا دینا، اس طرح مال کو اس طریقے سے ضائع کر دیا، یا ایسی جگہ یا ایسے لوگوں پر خرچ کرنا کہ پتہ ہے کہ وہ اس کو غلط کاموں میں خرچ کریں گے، تب بھی اس کو ایسے ہی ہے کہ جیسے مال کو ضائع کر دیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن اخلاق کے بارے میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور یہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے۔